بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم حج کے آداب کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر حاجی اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اگر ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو جو حاجی وہاں جاتے ہیں وہ ان کا رویہ، ان کا جو عمومی بیہیویئر ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کی بنا پر دوسرے ملکوں کے لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں۔ اور اس طرح ہر حاجی جو ہے، ہر بندہ کسی بھی جو کنٹری میں جاتا ہے حج کے علاوہ بھی، وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے حاجی صاحبان تشریف لے جاتے ہیں، تو جہاں پر حرمین شریفین کے تقدس کا احترام بھی ہر حاجی کا اولین فریضہ ہے۔ اور لباس کے آداب کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ حج جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی اور امن ہی امن ہے، نظم و نسق ہے، ہر طرف نظم و نسق ہے، جہاں کوئی فساد نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بیت اللہ شریف وہ مقدس مقام ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز عبادت میں گزرے۔ یہ وہ مقام عالی ہے جہاں براق کا قدم پڑا۔ ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید پکار بھی یہاں سے ہی ہوئی۔ حج کے جو آداب ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احرام باندھنے سے اتارنے تک، یعنی حالت احرام میں جانے سے لے کر حالت احرام سے باہر نکلنے تک ہر حاجی نیکی اور پاک بازی کی تصویر ہو۔ امن و سلامتی کا مظاہرہ کیا جائے، لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد سے اجتناب کیا جائے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب حرمین شریفین میں ہوتے ہیں، مکہ معظمہ میں یا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، تو کئی لوگ آپس میں نماز کی جگہ کے لیے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا اپنا پرسنل تجربہ میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں، اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ جمعہ کے دن مسجد یعنی کہ حرمین شریفین میں، مسجد نبوی میں بھی اور حرم پاک میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور خانہ کعبہ میں جو بسیز وغیرہ ہیں آپ کی ٹرانسپورٹ، وہ 9 بجے کے بعد آپ کو حرم تک پہنچاتی ہیں، جو وہ بند ہو جاتی ہیں صبح 9 بجے کے بعد، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور 9 بجے جا کر بھی اندر داخلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے حرم پاک کے اندر، اور کئی دفعہ آپ کو باہر ہی نمازیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایک دفعہ جمعے کے دن کی ہی میں بات بتا رہی ہوں، حج کے دنوں کی، تو ہم لوگوں کو اندر کی طرف جہاں پہ صفا مروہ سے جانے سے پہلے جب آپ طواف کر کے مقام ابراہیم سے انٹر ہوتے ہیں صفا اور مروہ کی طرف جانے کے لیے، تو وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ عورتوں کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، یا ایک آٹومیٹکلی بن جاتی ہے، جہاں زیادہ عورتیں بیٹھ جائیں وہاں زیادہ عورتوں کی جگہ ایک بنی ہوئی تھی، تو وہاں کافی زیادہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں ایک خاتون تھی اور ایک ان کے ساتھ ایک اور ان کی انجان عورت آ کر بیٹھی، جو میرے سامنے ہی آ کے بیٹھی۔ اور سب لوگ ابھی نماز جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم تھا اور جمعہ میں ابھی تقریباً 3 گھنٹہ باقی تھے۔ تو وہ خواتین شاید انڈیا سے بلانگ کرتی تھیں، اور میرا مقصد دوبارہ میں یہاں کہہ رہی ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ اور وہ خاتون جو تھی، ان کے ساتھ ایک اور خاتون آ کر جہاں وہ جس جگہ پر وہ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ یہاں میری بیٹی کی جگہ ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ سکتی ہیں، وہ کہیں کسی کام سے گئی ہے یا پانی پینے یا کچھ بھی، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو یہاں سے اٹھنا ہوگا۔ ان دوسری جو خاتون وہاں آئی تھیں وہ اس بات سے ایگری کر گئیں اور وہ وہاں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی جو پہلے سے وہاں خاتون بیٹھی تھی، ان کی بیٹی واپس آ گئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم اب یہاں سے اٹھ جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اب یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ اور وہاں پر آپ یقین کریں کہ سامنے بالکل خانہ کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ وہ طوفان بدتمیزی ہوا کہ وہ جو پہلے والی خاتون تھیں، انہوں نے اس خاتون کا جو بیگ ہے، جو چھوٹا سا بیگ ساتھ ہوتا ہے آپ کے، وہ اٹھا کے دور گھما کے پھینک دیا۔ اور یہ ایک شاکنگ تھا ہم سب کے لیے جو وہاں بیٹھے تھے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی لڑائی کر رہے ہیں، اگر جگہ نہیں ملی کسی کو تو آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی، جگہ مل ہی جاتی ہے۔ دلوں میں جگہ ہونی چاہیے، آپ کا بیہیویئر، آپ کا حسن سلوک، یہ حج کی روح ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، مزدلفہ، منا
عرفات، ان ساری جگہوں پر اپنے ہوٹلز کے کمروں میں آپ نے اسی چیز کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اس بات کا اپنا بہت خیال رکھنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا مقصد یہاں پر کسی بھی ملک کے کسی بھی فرد کی دل آزاری قطعاً نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو ایک اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہوں کہ وہاں پر اس طرح کے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، جو کہ حج کی روح ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے اس موقع پر ہم سے یعنی کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کا مظاہرہ کریں، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جائے، اور چیونٹی تک کو نہ مارا جائے۔ شکار تک اس حالت میں جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں۔ حجاج کرام مکمل طور پر صلح اور امن و آشتی کے پیمبر بن جائیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 میں ارشاد ہوتا ہے، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، پھر جس نے لازم کر لیا حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں۔ جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگر حاجی جانور قتل کر دے تو کفارہ ادا کرے، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا روزہ رکھے۔ حج کے دنوں میں کھانے پینے کے بھی بہت زیادہ آداب ہیں۔ حاجی کھانے پینے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، سادہ اور ہضم ہونے والی خوراک استعمال کریں۔ نسوار یا دیگر منشیات ممنوع ہیں۔ حجاج یہ اشیاء ہرگز اپنے ساتھ سعودی عرب نہ لے جائیں۔ منشیات کی سزا سعودی قانون کے مطابق گردن زدنی ہوتی ہے، یعنی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر بھی جب آپ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی بورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ منشیات کی سزا موت ہے سعودی عرب میں۔ یہ آپ کو یہاں ایئرپورٹ پر ہی نظر آ جاتا ہے جاتے ہوئے۔ بہت مجبوری ہو تو مریض اپنی دوائی ساتھ لے جائیں، اس صورت میں ڈاکٹری نسخہ بھی ساتھ رکھا جائے، یعنی پرسکرپشن آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، حاجی کیمپ جا کر آپ کو اپنی دوائیاں سیل کروانی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر سے پرسکرپشن جو ہے اس کے مطابق دوائیاں آپ نے پہلے خریدنی ہیں، پھر حاجی کیمپ جا کر سیل کروانی ہے۔ اور حاجی بیت اللہ شریف میں کھانا یا مشروبات ساتھ نہ لے جائیں، یہ ممنوع ہے۔ سعودی عرب میں سادہ پانی کا استعمال کیا جائے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ واقع ہو، اور وہاں تو آب زمزم ہے جو کہ خوراک کی کمی بھی پورا کرتا ہے، اور وہ ایسا صحت بخش ہے کہ آپ کو پیتے ہی فرحت آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے اندر حرمین شریفین میں خانہ کعبہ میں یا پھر مسجد نبوی میں جانا ہے تو آپ پانی کی بوتل چھوٹی میں آب زمزم بھر لیں اور اپنے ساتھ چند کھجوریں رکھ لیں، یہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ تھوڑی سی خوراک آپ کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ اور جو مومن اس دن یعنی عرفہ کے دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو لے ڈوبتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہے، اور اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو انہوں نے مانگا وہ ہم نے قبول کیا۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں سورہ قریش میں ارشاد ہے، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، مانوس رکھنا ان کو سفر سے، جاڑے کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ بیت اللہ شریف کی زیارت اور مدینہ طیبہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کم سعادت ہے جس سے حجاج کرام بہرہ ور ہوتے ہیں۔ حرمین شریفین کے تقدس کا خیال رکھنا اور انتہائی عزت و احترام اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہر حاجی کا اولین فرض بھی ہے اور ایمان کا حصہ بھی۔ اسی طرح لباس کے بھی بہت زیادہ آداب ہیں۔ مرد حضرات احرام کی چادریں 2 عدد ضرور رکھیں، یعنی 2 سیٹ ضرور ان کے پاس ہونے چاہیے کم از کم۔ رومال، جرابیں، بنیان، سوئی دھاگا، بٹن، حجامت کا سامان جیسے سیفٹی ریزر یا مشین وغیرہ جو ہوتی ہے، کینچی، چپل، فلپ فلاپ جسے کہتے ہیں، بوٹ، جوتے، ہوائی چپل، برش،
مسواک اور پالش ضرور ساتھ رکھیں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ سعودی عرب میں موسم گرم ہوتا ہے، لہٰذا ہلکا لباس ساتھ لے کر جائیں۔ اجلا اور صاف لباس پہنیں۔ لباس کے 3 یا 4 جوڑے یعنی پیر ضرور ہوں آپ کے پاس۔ انسان کی پہچان لباس سے ہوتی ہے۔ تعارفی لاکٹ جو وہاں سے ایک ٹیگ ملتا ہے جس کے ساتھ ربن ہوتا ہے، وہ بھی گلے میں ہر وقت ڈالے رکھیں، کیونکہ اس سے حاجی کی پہچان ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ملک سے بلونگ کرتے ہیں، اور آپ کے پاس ہر وقت ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ حج کی اجازت لے کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سعودی عربیہ میں حاجیوں کو جو کہ غیر قانونی طور پر حج کر رہے ہیں، جو وہاں پر ہیں، جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے یا کسی اور جگہ سے وہ آئے ہیں لیکن حج کے پرمٹ کے بغیر اگر وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو گلے میں آپ ٹیگ پہنتے ہیں، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ حج ویزا پر ہی آئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو اس صورت میں بھی حاجی اسی لاکٹ سے یا اسی ٹیگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہر حاجی اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، لہٰذا لباس کے آداب کا انہیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے لباس کے بارے میں بھی خصوصی ہدایات ہیں۔ خواتین سعودی عرب میں حج کے ایام میں عبایا ضرور پہنیں، بلکہ جب بھی وہ ہوٹل سے نکلیں عبایا کا استعمال کریں، چاہے عمرہ کرنے گئی ہوں یا حج کرنے گئی ہوں۔ باریک، چست اور تنگ لباس ہرگز نہ پہنا جائے۔ نی مریاں، غیر شائستہ اور غیر مہذب لباس کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ خواتین احرام کے لیے جو چادریں وغیرہ استعمال کرتی ہیں، وہ یا پھر عبایا اپنے پاس ضرور رکھیں اور اس کو پہن کر باہر نکلیں، اور سر کو اچھی طرح اپنے کور کریں، بڑے سارے دوپٹے کے ساتھ، سکارف کے ساتھ، یا عبایا کا جو پارٹ ہوتا ہے رومال اس کے ساتھ، اس سے مکمل طور پر سر کو ڈھانپیں، اور آپ کے بالوں کا کوئی بھی حصہ یا ایک بھی بال آپ کا سر سے باہر نظر نہیں آنا چاہیے۔ عبائے کے بغیر خواتین کا باہر نکلنا غیر شرعی ہے، اور اس سے خواتین کے بارے میں اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا، خاص طور پر سعودی عربیہ میں۔ جب آپ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کم سامان رکھیں، ضروری سامان ساتھ لے کر جائیں، بلا وجہ ایکسٹرا سامان نہ لے کے جائیں تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ پیش آئے، اور جہاز میں سفر کرنے سے پہلے سفر کی دعا ضرور پڑھیں، اور آپ جو ہینڈ کیری ہوگا، جب پھر اپنی چھتری ہوگی، وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور کسی قسم کا غیر اخلاقی لٹریچر، متنازع لٹریچر، سیاسی لٹریچر اور اریاں اور فحش رسائل بالکل پاس نہ رکھے جائیں۔ ایسا لٹریچر سعودی قانون کے مطابق ممنوع ہے۔ جہاز میں جو دیگر آپ کے کرنے کے کام ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ وقت بالکل نہ ضائع کریں، بلکہ تلبیہ پڑھتے جائیں اور ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ ایئرپورٹ پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ ہوائی سفر سے پہلے ہی غسل کر لیں، وضو کر لیں، اور اس کے بعد آپ ایئرپورٹ تشریف لے جائیں۔ ہوائی جہاز میں اگرچہ غسل خانے تو ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور وضو وغیرہ کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ گھر سے ہی غسل اور وضو کر کے جائیں، اور اگر آپ کا وضو وہاں پر برقرار نہ رہے تو آپ ایئرپورٹ پر پہنچ کر وضو کر لیں فلائٹ سے پہلے، اس سے آپ کو آسانی رہے گی۔ اور اس میں آپ نے یہ ہے کہ ہوائی سفر تقریباً 5-5.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ موسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز کے موافق ہوائیں یعنی اپوزٹ ہوائیں نہ چل رہی ہوں تو سفر جلدی طے ہو جاتا ہے، اور اگر اپوزٹ ہوائیں چل رہی ہوں تو سفر میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ذکر الہی میں وقت گزاریں۔ اگر جہاز کے اڑنے میں تاخیر ہو جائے تو برداشت کا مادہ پیدا کریں، اور جہاز میں سپٹنگ نہ کریں، تھوکیں مت، اور جہاز کے ٹوائلٹ میں کنکر وغیرہ نہ پھینکیں یا کوئی بھی ایسی چیز مت پھینکیں، اور اپنا ہینڈ کیری بھی جو ہے وہ اس کی حفاظت بھی کریں، اس کا خیال رکھیں، اور سگریٹ نوشی مت کریں جہاز میں، اور جہاز میں پانی وغیرہ بھی نہ گرائیں، اس سے اجتناب کریں، اور کسی قسم کا اپنے ساتھ کھانا وغیرہ نہ لے کر جائیں۔ یعنی بعض حجاج اپنے ساتھ پنجیری یا گھر کی بنی ہوئی اشیاء لے جاتے ہیں۔ ہوائی اڈے پر جب اس کی جانچ وغیرہ ہوتی ہے تو دوسرے حجاج کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس سے فلائٹ میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ عمل تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ کھانا پینا ہوائی جہاز میں ہوتا ہے اور آپ کو ملتا ہے، لہٰذا اشیاء خوردنی حجاج اپنے پاس نہ رکھیں ہینڈ کیری میں، اور ادھر ادھر فضول آپ مت دیکھیں، نظر کی حفاظت کی جائے اور زبان کی بھی حفاظت کی جائے۔ اس کے علاوہ طہارت خانوں یعنی واش رومز اور ٹوائلٹس کی صفائی و پاکیزگی کا بھی خاص خیال رکھیں۔
صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نہ صرف ہوائی جہاز میں طہارت کا خیال رکھیں بلکہ سعودی عرب میں بھی طہارت خانوں یعنی ٹوائلٹس اور واش روم کے متعلق پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھیں، اور واش روم استعمال کرنے کے بعد پانی وغیرہ سے اسے صاف کر دیں تاکہ دوسرے بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں عرض کرتی چلوں کہ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کے لیے ہر وقت ٹرانسپورٹ چلتی رہتی ہے، اور حجاج کرام بھی جب وہاں پر پہنچتے ہیں، اگر وہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی انہیں ٹرانسپورٹ ملتی ہیں، اور اگر ان کی فلائٹ جدہ کی ہے تو جدہ ایئرپورٹ پر بھی سرکاری سطح پر ٹرانسپورٹ موجود ہوتی ہے۔ لیکن کچھ حجاج کرام ہوتے ہیں جو ایئرپورٹ سے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ یعنی کہ جدہ شہر سے مکہ مکرمہ یا کہیں اور جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ دشواری ہوگی۔ انہیں چاہیے کہ صرف اور صرف سرکاری بسوں کے ذریعے سفر کرے جو ان کے لیے ارینج کی گئی ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے مینا، عرفات، مزدلفہ اور واپسی کا سفر بھی گروپ کے ہمراہ سرکاری بسوں پر کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی انہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب میں حج کے دوران معلم کا کردار بہت اہم ہے۔ معلم کے دفتر کو مکتب کہتے ہیں۔ ہر مکتب میں تقریباً 5000 حجاج ہوتے ہیں۔ سعودی عربیہ پہنچنے کے بعد حجاج کرام سے پاسپورٹ وغیرہ لے لیے جاتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں چیک پوسٹ پر چیکنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں بھی کاغذات، پاسپورٹس وغیرہ کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ پاسپورٹس اپنے جو متعلقہ عملہ ہے جو کہ آپ کو وہاں پر ریسیو کریں گے وہ آپ سے لے لیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور آپ کو ان کے ساتھ ہی بسیز میں ٹریول کرنا ہوتا ہے، جہاں پر بھی آپ مکہ سے مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، تو آپ کو انہی بسوں میں ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ آج کل سعودی عربیہ میں غیر قانونی حج کی وجہ سے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل بہت سخت ہے، تو اس بات کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے گروپ کے ہی ساتھ رہیے گا، اور ہر مرحلے میں حج کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط، بردباری، برداشت اور تحمل سے کام لیجیے گا، کیونکہ آپ اپنے ملک کے سفیر ہیں۔ اور حرمین شریفین میں بھی عاجزی، انکساری سے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب باتوں کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے بارگاہ الہی میں، آپ کی تمام باتیں قبول فرمائے اور آپ کی تمام حاجات قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے اور آپ کا سفر حج خیریت سے گزرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اسے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جو کہ حج پر جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔